اس دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ نے دے دی ہے تو سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی اس دنیا میں کوئی نہیں۔ حق ان پر جتایا جاتا ہے جو اپنا فرض محسوس کرتے ہیں، مگر جو فرض کو بوجھ سمجھے ان پر حق جتانا حماقت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت ہے۔ دوسروں کو جھوٹا اور گھٹیا ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کو پردہ رکھنے میں ہی عزت ہے۔ کون کہتا ہے کہ محبت برباد کرتی ہے؟ کوئی کرنے والا ہو تو دنیا یاد کرتی ہے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ جس عورت میں صبر اور شکر کرنے کی عادت ہو تو وہ مرد کو اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحہ وفادار رہنا بھی ایک محبت ہے۔ کسی نے پوچھا تمہیں کیسا ہم سفر چاہیے تو میں نے کہا یوسف جیسا خوبصورت جس کے قریب اگر کوئی غیر عورت آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ آپ کے من پسند شخص میں اتنی طاقت تو ہونی چاہیے کہ کال بند کرنے کے بعد بھی بہت سے پل مسکراتے ہوئے گزر جائیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ عورت چاہنا اور عورت کو چاہنا دونوں میں ضرورت اور محبت کا فرق ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی یہ اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے تعلقات کو بھی خاک میں ملا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ جب عورتیں مرد کی تمام خواہشات شادی سے پہلے پوری کر دیں گی تو پھر مرد کو نکاح کی کیا ضرورت؟ اور جب مرد عورت کے دامن کو داغدار کریں گے تو ان کے حصے میں پاک دامن عورت کہاں سے آئے گی؟ اگر کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر آپ خود کو تیز ترین سمجھتے ہیں تو یقین کریں آپ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین ہیں۔ جب شوہر عورت کو بار بار دوسری شادی کا مذاق میں کہتا ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، کیونکہ جس نے شادی کرنی ہوتی ہے وہ بیوی کو کہتا نہیں بلکہ کر لیتا ہے۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ مومن کی زندگی میں زیادہ حسین وقت وہ ہوتا ہے جب وہ دنیا سے بیزار ہو کر اللہ سے جڑ رہا ہوتا ہے۔ مرد کی فطرت ہے جب عورت سے محبت ہوتی ہے تو وہ دن رات اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے علاوہ دنیا ہی خالی لگتی ہے۔ ہمیشہ سوچ کر بولا کرو کیونکہ الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کا اپنا ہونے کا دعویٰ دار ہو مگر جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت وہ آپ کے ساتھ نہ دے تو پھر چاہے وہ کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو دل سے اتر ہی جاتا ہے۔
مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسری ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ جس عورت میں حیا اور وفا ہو، اس عورت سے بڑھ کر کوئی بھی عورت خوبصورت نہیں ہوتی۔ انسان بڑا سخت ہے، جس بات کا پہلے کبھی تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہی بات حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا میٹھا ہے کہ اگر کوئی ایک بیمار ہو جائے تو دوسرے کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ زندگی ہر قسم کے انسان کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے، سوائے اس انسان کے جو آپ کی قدر نہیں کرتا۔ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ فٹ پاتھ پر بیٹھیں یا فرش پر، آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ دنیا کی بہترین نشست یہی ہے۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جس کے بعد ساری عمر کچھ بھی جیتنے کو دل نہیں کرتا۔ کبھی نامحرم کو کبھی بھی اتنا حق نہ دیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ آپ کو کب ہنسنا ہے اور کب رونا ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس انسان سے ہوتی ہے وہی خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے۔ جب کبھی دو بہت خاص لوگوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم خود کو کھو دیتے ہیں۔ عورت چاہے تو مرد کو اپنے شہر سے نکلنے ہی نہ دے، بس ساری بات چاہت کی ہے۔ جب انسان کا واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ اگر عورت اپنی دو باتوں پر دھیان دینے لگے تو مرد کو عشق کی بیماری لگنا شروع ہو جاتی ہے، اپنے مستقبل اور خوبصورتی پر۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور نہ ہی ایسا لباس پہننے سے، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی رہتی ہیں۔